السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عوامی بات میں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر رضوان۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شوبز میں بہت سارے لوگوں نے بہت نام کمایا، بڑے لوگوں نے منزلوں پہ بھی پہنچے اور بہت سے لوگ منزل سے نیچے بھی آئے، یعنی وہ اتنی زیادہ شہرت حاصل نہیں کر سکے جس کے وہ مستحق تھے، اور بڑے بندوں نے بہت کم مدت میں بہت زیادہ کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی کیٹیگری میں ایک نام ہے سلطان رمیل کا، جو ایک ایونٹ آرگنائزر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے انہوں نے ڈرامے لکھے بھی ہیں اور ISPR کے ساتھ کام بھی کیا ہے۔ تو آئیں آپ سلطان رمیل سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سلطان جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ فائن۔ اچھا یہ بتائیں سلطان رمیل کہ آپ شوبز میں کتنے عرصے سے ہیں؟ تقریباً جی 10-12 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو پروفیشنلزم میں آئے ہیں وہ 10 سال تقریباً۔ اچھا سلطان رمیل، سنا ہے کہ شوبز کی فیلڈ بہت مشکل فیلڈ ہے اور اس میں بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے۔ عموماً یہاں پہ دیکھا جائے تو نفسا نفسی بہت زیادہ ہے، بہت کم لوگ کسی کو آگے بڑھنے دیتے ہیں۔ تو کیا آپ کو بھی مشکلات پیش آئیں اس میں؟ دیکھیں شوبز میں ہمارا جو کام ہے نا، ہم زیادہ تر فرسٹ اسٹارٹنگ ایونٹ آرگنائزنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایونٹ آرگنائزنگ میں ہم جو شوبز کو سامنے شو کرتے ہیں، یہ کام تو بہت زیادہ ٹف ہے، لیکن جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے نا، پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، یہ چھپ ہی نہیں سکتا، کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ کسی نے سامنے آنا ہے۔ تو وہ صحرا ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے، ہم کسی کو لے کے آ جاتے ہیں سامنے، لیکن کام بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات یہ کہ فیملی کو چھوڑ کے اور آپ کو سارا دن ٹائم دینا پڑتا ہے، تو پھر آپ جا کے کام۔ اچھا شوبز کا مطلب بول رہا ہوں کیونکہ آپ نے ڈرامے بھی لکھے ہیں، ISPR کے ساتھ بھی کام کیا ہے، ایونٹ آرگنائزر بھی آپ ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے کچھ فیمس ایونٹس ان کے بارے میں بتائیے گا۔ جی فیمس ایونٹ یہ ایسے ہی ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں، جیسے یہ 23 مارچ کے ہمارے ہوتے ہیں، 14 اگست کا ایونٹ ہوتا ہے، نیشنل ایونٹ جس کو کہہ لیتے ہیں، کمپنی کارپوریٹ ایونٹس کہہ لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے جو اسٹارٹنگ میں 2016-17 میں جو اسٹارٹ ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آزاد کشمیر کو ہم نے شوبز سے ریلیٹڈ اور ایونٹس جو 23 مارچ کے 14 اگست کے 6 ستمبر کے، یہ اسٹارٹ میں نے وہاں سے لیا ایز اے چیف آرگنائزر۔ تو وہ بہت ہی کامیاب ایونٹ تھے۔ راولہ کوٹ میں پہلا اسٹارٹ کیا، پھر مظفر آباد میں، اس میں یہ لاہور قلندر ٹیم، اس کے بعد پھر اچھے صوفی نائٹ بھی اس میں ہوئی ہے، بہت سارے سنگر پاکستان کے بہت سارے اسٹار وہاں گئے ہیں، وہاں کے وزیر اعظم پریزیڈنٹ نے ہمیں ایوارڈز بھی دیے ہیں اور ہمیں نامینیشنز بھی کی ہیں ہماری۔ تو ٹوریزم کو ہم نے وہاں شو کرنا تھا، جس میں پیرا گلائڈنگ اور مختلف قسم کے شو سے 3-4 دن کا فیسٹیول ہوتا تھا، وہ ہم نے اسٹارٹ لیا۔ وہ بہت اچھا اور فیمس رہا کہ بہت آزاد کشمیر کو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو پسند کیا گیا، وہ ہماری پوری ٹیم نے یہاں سے جا کے کیا۔ اچھا جو موجودہ آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے، حکومتی لاک ڈاؤن ہے راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، کیا آپ کے جو ایونٹ آرگنائزر یا آپ کا جو کام ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں؟ جی یہ جو کرونا وائرس ہے اوبیسلی انٹرنیشنل یہ وائرس ہے، تو پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ اس میں کچھ شعبے ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہوئے، جیسے ایونٹ آرگنائزر ہیں، یہ تو بالکل ڈسٹرب ہو سکے کیونکہ گیدرنگ تو کرنی ہی نہیں۔ گیدرنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی جیسے شادی ہالز اور سینما اینڈ جہاں بھی گیدرنگ کی جگہ، یہ ایونٹ آرگنائزر سے فل ڈسٹرب ہے، یعنی کہ کسی بھی ایونٹ آرگنائزر کو کوئی پروگرام مطلب اسے نہ مل سکا ہے، نہ ابھی آ سکا ہے، ابھی آگے بھی بہت برداشت کرنا پڑے گا۔ اچھا سنا آپ برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں، تو کس کے ہیں وہ، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی وہ اینٹی نارکوٹکس فورس میں یوتھ امبیسڈرشپ ایک ہے، جو منشیات کے خلاف جہاد میں ہم حصہ ڈالتے ہیں، ہم اویئرنیس کی پروگرام کرتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اینٹی نارکوٹکس فورس کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہی جو ہے سخت کام ہے، لیکن اس میں ہم جو بھی اویئرنیس کے پروگرام ہیں، یونیورسٹیز میں پروگرام میں یوتھ امبیسڈرشپ لوگوں کو یہ ایونٹ آرگنائزنگ کا اور یہ شوبز کا اور فیشن شو کا ینگ جنریشن کو اس فیلڈ میں لے کے آنا ہی ایک جہاد ہے، تاکہ منشیات سے دور رکھا جائے۔ اچھا اس شوبز میں زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے، چاہے وہ ایونٹ آرگنائزر ہو چاہے وہ ڈرامہ موویز ہو، اس میں جب متعارف کرواتے ہو آپ کسی کو بھی تو بعد میں وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے، جس کو عام لفظوں میں تو ہوتا ہے چشم ہم بولتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش ہے؟ یہ میرے ساتھ ہی سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب لوگ آتے ہیں تو پہلے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سر پلیز ہمیں پروموٹ کیا جائے، پروموشن کی جائے، کیونکہ ایونٹ آرگنائزر کا کام ہی پروموٹر ہے، وہ پروموٹر ہوتا ہے بیسیکلی۔ اچھا سوری آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ پیسے بھی لیتے ہیں۔
ہاں کچھ لوگ نہیں، اکثر یہ ظاہر ہے جب کوئی کسی پروگرام کو کیا جاتا ہے اس پہ ایکسپینس تو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لاکھوں روپے ایک ایونٹ آرگنائزر کے لگتے ہیں، اس کو وہ اسپانسرشپ میں لیتا ہے، پہلے اپنے پیسے لگاتا ہے، اگر تو اس کو اسپانسرشپ مل جاتی ہے تو اس کے پیسے اس کے واپس آ جاتے ہیں، اگر اس کو اسپانسرشپ نہیں ملتی تو جو ٹیم ہوتی ہے جیسے فیشن شوز ہیں، جیسے کوئی پروڈکشن ہے، اس کے جو ایکسپینس ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو نیو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان سے آپ ایکسپینس پورے کر لیں، ایسا فیلڈ میں چلتا ہے۔ اچھا، آپ جو ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں تو اس سلسلے میں اسپانسرشپ آپ کو آسانی سے ملتی ہے یا بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ٹف کام ہے، اس کے لیے آپ کو پہلے پرپوزل بنانی پڑتی ہے، پہلے آپ ٹیم بناتے ہیں، پھر پرپوزل بناتے ہیں، پھر آپ لے کے اپنے اسپانسرس کو کنوینس کرتے ہیں، پھر ان کو دکھاتے ہیں، اگر اس پہ ان کو ایڈورٹائزمنٹ مل رہی ہے، ان کو مائلیج مل رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں، ادروائز آپ اگلے اسٹیپ پہ بڑا ٹف کام ہے اسپانسرشپ۔ تو یہ جو لوگ ایونٹس کرواتے ہیں، کوئی کروا رہا ہے بیوٹیشنس کا کروا رہا ہے یا کچھ ایسی یعنی کچھ اس قسم کے ایونٹس کروا رہے ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیوٹیشنس کا ہے یا کچھ اور ماڈلس وغیرہ کے وہ کیٹ واک ہے یا اس کے، تو آخر اس کی وجہ کہ ہر بندہ اس میں چھلانگ مار رہا ہے، تو اس چیز کا کیا انسان کے پاس ایجوکیشن یا کچھ ایکسپیرینس ہونا چاہیے؟ ایگزیکٹلی جی، ہر کام کے لیے لوگوں کو ایکسپیرینس ہوگا تو تبھی وہ کوئی کام کر سکے گا۔ پروفیشنلزم اسی کو کہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں نالج ہو اور کسی چیز کے بارے میں پتہ ہو تو تبھی کوئی کام ایسا طریقے سے کیا جاتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ جس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے وہ اس پہ ایکسپیرینس لے رہا ہوتا تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، کبھی کوئی کسی ہو، کیونکہ اس فیلڈ میں بھی کافی جیلسی ہے، تو آپ بھی کسی سے جیلس ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک نیچرل افیکٹ کہہ لیں کہ لوگ جو ہے نا جیلسی فیل کرتے ہیں، لیکن ابھی تک میں نے ابھی کسی سے کوئی ایسی جیلسی فیل نہیں کی۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو میرے ہاتھ سے لوگ گئے ہوئے ہیں یا جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں، کیونکہ روزی رزق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا، اس لیے جیلس ہونا بالکل فضول کام ہے۔ تو اس کے علاوہ ڈرامے یا موویز کا کیا ایکسپیرینس ہے آپ، کیونکہ آپ نے ڈرامے بھی لکھے ہیں تو ان کے بارے میں بتائیے گا۔ جی ابھی یہ ڈرامہ میں نے کافی سارے لکھے ہیں، خیر کئی چلے بھی ہیں اور کئی ابھی پینڈنگ میں بھی ہیں۔ کمرشل ڈرامہ میں نے فرسٹ پلے یہاں آرٹس کونسل پہ لکھا تھا، یہ جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا اس کو کمرشل کیا جائے تو اس کے لیے میں نے لکھا تھا، اچھی کاوش تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کافی ڈرامے پروڈیوس کیے ہیں، ڈائریکٹ کیے ہیں، بڑے اچھے پروگرام 3 دن کے بھی چلتے رہے آرٹس کونسل میں، ریکارڈ کے ہیوی گیدرنگ کے ساتھ۔ ناظرین اس کے ساتھ لیتے ہیں ہم ایک بریک، اور بریک پر واپس آتے ہیں اور سلطان احمد سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔ تو سلطان احمد ہمیں یہ بتایا کہ جو یہ ٹورزم کے مناسبت سے جو آپ پروگرام ایک بنا رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے گا۔ جی ٹورزم کے حوالے سے پروگرام ہے ہمارا اسلام پاکستان وزٹ ٹو پاکستان کے حوالے سے۔ یہ پیٹریوٹزم بھی اس کو سمجھ لیں کہ میرا شوق بھی ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا ٹورزم کے حوالے سے انٹروڈیوس کروایا جائے، بتایا جائے کہ پاکستان میں کتنی خوبصورتی ہے اور کتنا حسین ہے، اور پاکستان کے ٹیلنٹ کو آگے لایا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ خاص طور پہ ناردرن جو ایریاز ہیں ہمارے، ایگزیکٹ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ٹیلنٹ ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے، کہ چاہے آپ تعلیم کے شعبے میں لے لیں، آپ سنگنگ کے شعبے میں لے لیں، تو انڈیا میں آپ کو پتہ ہے۔ آپ اس کے بارے میں بتاؤں، میں پچھلے دنوں میں ایک ٹور تھا کیلاش کی طرف، یہ چترال سے 35 کلومیٹر دور ایک پرسرار وادی ہے، تو یقین کریں گے کہ وہ پوری طرح کھل کے دنیا کے سامنے آ جائے تو پاکستان میں ٹورزم 100 گنا زیادہ بڑھ جائے، اتنی زبردست ہے کیلاش۔ میں کیلاش کا میں نے وزٹ کیا، اس کو میں نے ایکسپلور کیا ہے۔ کیلاش بھی شندور ٹاپ پہ جو ہمارا پولو گراؤنڈ ہے پوری دنیا میں سب سے ٹاپ پہ ہے، وہ اس پولو گراؤنڈ کا جو فنکشن ہے وہ سارا ہم نے کیا ہے۔ پھر اس سے پہلے کیلاش میں بھی 2 وادی ہیں، ایک لیفٹ ہے ایک رائٹ ہے، تو وہ بھی بہت زبردست اور خوبصورت وادی ہے، دیکھنے میں ہے۔ چترال اس کے پاس ہے، آپ گلگت چلے جائیں، گلگت سے شندور کی طرف جائیں، پھنڈر ایک علاقہ ہے، بہت خوبصورتی ہے، بہت حسین ہے پاکستان کے، جو ایکسپلور نہیں کر سکا، اگر ایکسپلور اس کو کریں تو آپ کو صدیاں لگ جائیں۔ اچھا، موجودہ آپ کا ایک شو آ رہا ہے R1 نیوز پہ، اسٹار شو، جی تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی اسٹار شو جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے سپر اسٹار ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے، عوام کے سامنے لائیں گے، تاکہ ان کی لائف کے بارے میں، ان کے ماضی کے بارے میں، ان کے کرنٹ، ان کے فیوچر کے بارے میں آپ لوگ دیکھ سکیں کہ انہوں نے کس طرح ترقیاں کی ہیں اور کتنی محنت کی ہے۔ نیو ٹیلنٹ کے لیے آسانی کے لیے اسٹار شو لایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں تو کافی زیادہ آپ نیو ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹ جیسے ہم انٹروڈیوس کریں گے اس کے بعد پھر جو نیو ٹیلنٹ ہوگا وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، دنیا کو ہم دکھائیں گے۔ ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے، R1 اور پروگرام موجود ہے اسٹار، تو یہ اسٹار سیلیبریٹی سے ریلیٹڈ ہوگا، نیو ٹیلنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا، تو جو لوگ ہمارے پروگرام میں آنا چاہیں ہم سے رابطہ کریں، جی ہم ضرور ان کو پوری دنیا میں دکھائیں۔ تو فیوچر میں آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ فیوچر میں آپ صرف ایونٹ آرگنائزر
یا ڈرامہ انڈسٹری یا فلم انڈسٹری، کس طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوگا؟ دیکھیں جو ایونٹ آرگنائزر ہے وہ ایک کمپلیٹ انڈسٹری ہے. کوئی بھی ایونٹ اس کو مینیج کرنا ہے. ایک فلم کی شوٹنگ کو بھی ایونٹ کہہ لیتے ہیں آپ, فلم کو بھی ایونٹ کہہ لیتے ہیں. ڈرامہ جب آپ نے اسٹیج پہ لگانا ہے یا کہیں بھی لگانا ہے وہ بھی پورا ایونٹ ہے. یعنی ایک کیٹیگری بنی ہوئی ہے نا, ہر فیلڈ اپنی جگہ مکمل فیلڈ ہے, تو آپ آگے ایونٹ آرگنائزنگ کی طرف ہی جائیں گے میرا خیال ہے. بالکل جی, کیونکہ ایونٹ آرگنائزر سب سے اچھی جاب ہے, ٹف جاب ہے, کمپلیٹ جاب ہے. اس سے نیو ٹیلنٹ ہمارے پاکستان کا سامنے آ سکتا ہے, پاکستان کی خوبصورتی ہم دکھا سکتے ہیں کسی بھی پروگرام کسی بھی وجہ سے. تو اس لیے وہ ایونٹ آرگنائزر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ اس فیلڈ میں اور بھی بہت سارے اچھے آرگنائزر ہیں, تو آپ نے کسی سے سیکھا یا کوئی شخص آپ کا آئیڈیل بھی ہے اس فیلڈ میں؟ جی, یہ جو آئیڈیل کی بات ہے, آئیڈیل یہ دیکھیں ابھی آپ کتنے چینل ہیں, اگر 100 چینل آپ دیکھتے ہیں تو مختلف چینل جو ہے نا مختلف ایونٹ ہیں. تو ان ایونٹس کو دیکھ کے جیسے بھی عمر شریف صاحب تھے, معین اختر صاحب تھے, اس کے بعد رسول اکبر صاحب تھے, یہ سارے ہمارے جو ہے نا یہ آئیڈیلز ہیں, انہی سے سیکھتے آ رہے ہیں آگے. بہترین بہترین. لیکن اس کے علاوہ آپ نے فزیکل کسی سے آپ نے کچھ سیکھا, جیسے آپ اسسٹنٹ کسی گھر ہوں یا آپ کسی ایونٹس میں ایز اے آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کیا ہو آپ نے ایونٹس؟ جی, کافی ایونٹ ہوتے ہیں جو ہمارے دوست ایونٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک سیکھنے کا پلیٹ فارم ہوتا ہے, ہمیں بلاتے ہیں, ہمیں ساتھ شامل کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیلپنگ فورس میں ہوتے ہیں. تو وہی ایک اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا, وہی ایک سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ ایونٹ پیدا کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایکسپیرینس پلیٹ فارم ہوتا ہے. تو وہی حساب سے. اچھا, ISPR کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, تو اس بارے میں اپنا ایکسپیرینس بیان کیجیے. ISPR کی جو فلمز آتی ہیں, جو ڈرامے آتے رہے, اس کی پروڈکشن کے حوالے سے ہم کافی ہیلپنگ فورس میں رہے تھے, کوآرڈینیشن کرتے رہے ہیں. جیسے یلغار فلم آئی تھی, شان کی, رویش دی, برتھ لیس, مالک مووی آپ نے دیکھا ہی ہے. یہ ساری جتنی موویز آئی ہیں ان کی پروموشن ایکٹیویٹیز, پریمیئر شو کو کرنا, ارینج کرنا, میڈیا ارینج کرنا, اس کا ریڈ کارپٹ کرنا, پھر اس کی پوری ٹوٹل ارینجمنٹ, گراؤنڈ شوٹنگ, اس کی پلاننگ, آرٹسٹ اکٹھے کرنا, اس طرح کی ہیلپنگ فورس میں کوآرڈینیشن. تو کیا آپ کی ایک کمپلیٹ ٹیم بھی ہے اس سلسلے میں؟ جی, ہر فیلڈ میں ہمارے ساتھ ہر فیلڈ کی ریلیونٹ کمپلیٹ جو ہے نا وہ ہماری جتنی بھی ہے وہ ٹیم ہے. یعنی ہر فیلڈ میں فلم کے لیے رہتا ہے, ڈرامے کے لیے رہتا ہے, ایونٹ آرگنائزر, موشنز لڑکیاں ہوتی ہیں, مینجمنٹ کی ٹیم ہوتی ہے, مختلف ٹیمیں ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, کوئی بھی ایونٹ ہو, ڈرامہ ہو, فلم ہو, تو اس کی مارکیٹنگ ٹیم بہت اہم ہوتی ہے. تو آپ اپنی مارکیٹنگ ٹیم آپ نے بنائی ہے یا ہائر کرتے ہیں کسی مارکیٹنگ ٹیم؟ نہیں, ایسے ہی وہ ٹیم اپنی ہوتی ہے. آپ کو پتا پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ 80% پروڈکٹ ہوتی تھی اور 20% مارکیٹنگ ہوتی تھی. آج کل 80% مارکیٹنگ ہے اور 20% جو ہے نا وہ آپ کی ٹیم پیچھے کام کرتی ہے. تو مارکیٹنگ اور اویئرنیس یہ سب سے پہلے ضروری ہے, اس لیے مارکیٹنگ ٹیم موجود ہے. اچھا, جو یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ جو انڈسٹری ہے متاثر ہے. تو گورنمنٹ نے 1 ارب فنڈ بھی مقرر کیا, مختص کیا ہوا ہے. تو آپ بتائیں کہ گورنمنٹ کو آپ کو کیا تجویز دینا چاہیے تاکہ یہ جتنے بھی ایسے لوگ شعبے سے ریلیٹڈ لوگ جن کا کام متاثر ہوا ان کی ہیلپ ہو سکے, آپ گورنمنٹ کو کیا تجویز دینا چاہیے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کو تجویز کیا دے رہی ہے, وہاں پلانر بیٹھے ہیں, وہ اس چیز کو پلان کر کے پھر اس کو مختص کرتے ہیں, بجٹ مختص. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ اعلان کرتی ہے لیکن آگے وہ آگے عمل نہیں ہوتا, یعنی عملی طور پہ بہت کم دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اسی وجہ سے دیکھیں, ایک اعلان کرنا اور ایک امپلیمنٹیشن دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے اعلان کرنا, نیچے امپلیمنٹیشن کے لیے ٹیمیں ہوتی ہیں. وہ ٹیمیں تشخیص دی جائیں جو ڈور ٹو ڈور جا کے. تو حکومت کو اس سلسلے میں کوئی ایسی تحقیق بھی کرنی چاہیے, ایسے لوگوں کو چوز کرنا چاہیے جو واقعہ مستحق ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, وہ ٹیمیں بنائیں, تشکیل دیں, بلکہ ان کی میٹنگز کریں, آرٹسٹ کی, ان لوگوں کے پاس جائیں, آرٹس کونسل میں بلوائیں, ان کی ممبرشپ کریں, ان کو بلائیں اور انویسٹیگیشن کر کے ان تک پہنچائیں. اور ہر دوسرے بندے نے جو یہ اپنی ایک بنائی ہوئی ہے, فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے, ایسوسیشن یا فنکاروں کی خدمت کے لیے بنا لی ہیں, اپنے اپنے ادارے بنا لیے, تو کیا یہ واقعہ خدمت کر سکیں گے اداکاروں؟ دیکھیں, یہی ہوتا ہے, کوئی بھی ایک بندہ لیڈ کرتا ہے تو وہ بنا کے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو پلیٹ فارم بنایا جائے اور آگے لے کے گورنمنٹ تک پیغام پہنچایا جائے. تو یہ اگر سنسیریٹی سارے اکٹھے مل کے کریں تو زیادہ آسان ہو جائے گا مختلف ٹیمیں بنانے کے لیے. اچھا, نئے آنے والوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ ایونٹ آرگنائزر کی طرف, ڈرامہ انڈسٹری یا فلم انڈسٹری کی طرف آنا چاہیں تو وہ سیکھ کر آئیں, پڑھ کے آپ کیا تجویز کرنا چاہیں گے؟ نئے آنے والوں کے لیے سب سے پہلے تو یہی تجویز ہے کہ جو استاد ہوتے ہیں, جو آپ کو سکھانے والے ہوتے ہیں, ان کا احترام کریں, ان کی عزت کریں, ان کو یاد رکھیں اور ان کو ہمیشہ جب وہ آپ کو سامنے لے کے آتے ہیں تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. سب سے پہلا تو سبق یہی ہے. دوسرا یہ کہ منافقت
اور یہ لیگ پولنگ وغیرہ اور اس طرح کا سین جو ہے کم ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیلنٹڈ جو ہوتا ہے نا، ٹیلنٹ جو ہوتا ہے یہ قدرتی طور پہ نیچرل طور پہ کسی انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو سامنے لے کے آنے والا جو ہوتا ہے وہ آپ کو اسٹاپ ہوتا ہے۔ تھینک یو سلطان احمد، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو چلا، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں۔ اپنا اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔